قرآن مجید کا سورہ نمبر 36 سورہ یاسین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن عزیز غالب اور بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو براہ راست کسی پیغمبر سے ڈرایا نہیں گیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر پر ان کے تعصب و اناد کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کے پہم، کفر و اناد کی وجہ سے گویا ان کی گردنوں میں گمراہی اور شیطان کی غلامی کے طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں، اس لیے وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، لہذا وہ سر جھکا نہیں سکتے۔ اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، بس وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، بس ایسے شخص کو مغفرت، بخشش اور عمدہ اجر کی خوشخبری دے دے۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی لکھ لیتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور ان کے وہ آثار بھی ثبت کرتے ہیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، اور ان کو سمجھانے کے لیے بطور مثال ایک خاص بستی کا قصہ سنائے جب ان کے پاس ہمارے پیغام رساں آئے۔ پہلے ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں تیسرے رسول کے ساتھ تقویت دی، چنانچہ تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم بس ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور خدائے رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم خدا کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں۔ تو بستی والوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں کہ تمہارے آنے سے قحط پڑ گیا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری فعال بد تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ بات بدشگونی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، حالانکہ تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے خداؤں کو اختیار کروں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، تم میری بات کان لگا کر سنو اور ایمان لے آؤ۔ انجام کار ان لوگوں نے اس مومن کو سنگسار کر دیا اور اس سے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے کس وجہ سے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں میں سے قرار دیا ہے۔ اور ہم نے اس کی شہادت کے بعد نہ تو اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر اتارا اور نہ ہی ہم کو اتنی سی بات کے لیے لشکر اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا تو صرف ایک مہیب آواز چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور وہ کبھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے؟
ہاں البتہ وہ سب ایک بار ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ہماری نشانیوں میں سے ان کے لیے ایک نشانی وہ مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے دانہ غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس سے چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کی کارگزاری نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب اقسام کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، خواہ نباتات ہو جسے زمین اگاتی ہے یا خود ان کے نفوس ہو، بنی نوع انسان یا وہ چیزیں ہوں جن کو یہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ایک دم وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی سورج ہے جو اپنے مقررہ ٹھکانے مدار کی طرف چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ یہ اندازہ اس خدا کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب ہے اور بڑا علم والا۔ اور ایک نشانی چاند بھی ہے جس کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے، اور سب اپنے ایک ایک فلک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے قدرت خدا کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی نوح میں سوار کیا، اور ان کے لیے خشکی اور تری میں کشتی کی مانند اور سواریاں پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ ہی وہ چھڑائے جا سکے، مگر یہ کہ ہماری رحمت شامل حال ہو جائے اور ایک خاص وقت تک بہرہ مند کرنا منظور ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس انجام و عذاب سے جو تمہارے آگے ہے، اور اس سے ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس سے کچھ راہ خدا میں بھی خرچ کرو، تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ قیامت کا وعدہ وعید کب پورا ہوگا؟ وہ صرف ایک مہیب آواز چنگھاڑ یعنی نفخ سور کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، جبکہ یہ لوگ اپنے معاملات میں باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک دم اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ اس وقت گھبرا کر کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا؟ جواب دیا جائے گا یہ وہی قیامت ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ وعید کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ بس وہ ایک مہیب آواز چنگھاڑ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک آج بہشتی لوگ اپنے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے کھانے پینے کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ انہیں مہربان پروردگار کی طرف سے سلام کہا جائے گا، ارشاد قدرت ہوگا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ہاں البتہ میری عبادت کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اپنے کفر کی پاداش میں اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی آگ تاپو۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے
تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کی جگہ پر مست کر کے رکھ دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت ساخت میں الٹ دیتے ہیں۔ کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے انہیں شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے سے انہیں ڈرائیں جو زندہ دل ہیں، اور تاکہ کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دستہائے قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا ہے، بس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بھی طرح طرح کے فائدے اور پینے کی چیزیں، دودھ وغیرہ بھی ہیں۔ تو کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کفار ان بتوں کی حفاظت اور ان کے دفاع کے لیے حاضر باش لشکر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا، اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، سو وہ یکا یک ہمارا کھلا ہوا مخالف بن گیا۔ وہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے انہیں وہی خدا دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ خدا جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، اس سے اور آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ قادر مطلق جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان لوگوں جیسے دوبارہ پیدا کرے؟ ہاں، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔